کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو خوب جاننے والا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جنو پری سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع و عریض ہو گئی تھی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیوں کے ملک کا بادشاہ حمود کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ میرا شوہر گھر سے باہر ہے۔ خاتون نے کہا، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ۔ جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود قابض تھا، جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت سلیمانی پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمود کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ حمود تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمود گھبرا گیا۔ وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لی۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا، جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔